ایک بار کی بات ہے، انشا اپنے بھائی شکیل کے ساتھ سکول سے واپس گھر آ رہی تھی۔ راستے میں انہیں آم کا باغیچہ دکھائی دیا جو بہت ہی سندر ہوتا ہے۔ اس باغیچے کا مالک پیڑ سے آم توڑ رہا ہوتا ہے۔ تبھی شکیل اپنی بہن انشا سے کہتا ہے، دیدی دیدی مجھے آم کھانے کا بہت من کر رہا ہے، کیا آپ مجھے انکل کی طرح آم توڑ کر دے دو گی؟ انشا نے کہا، یہ باغیچے کا مالک ہے، اگر ہم اندر گئے تو یہ ہمیں مار دے گا اور آم بھی نہیں دے گا، اور پھر ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اسے پیسہ دے کر آم خرید لیں۔ میں نہیں جانتا دیدی، مجھے آم کھانا ہے تو کھانا ہے۔ شکیل آم کھانے کے لیے ضد کرنے لگتا ہے۔ بیچاری انشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی باغیچے کے اندر جانا پڑتا ہے۔ جیسے وہ ایک آم توڑنے والی ہوتی ہے، تبھی وہاں باغیچے کا مالک علمدار پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تو میرے باغیچے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا تجھے باہر لگا بورڈ نہیں دکھائی دیا کہ اندر آنا منع ہے؟ وہ ڈر جاتی ہے اور ڈرتی ہوئی علمدار سے کہتی ہے، انکل انکل مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا غصہ ہو جاؤ گے، میں تو صرف اپنے بھائی کے لیے ایک چھوٹا سا آم توڑ رہی تھی، کیا آپ مجھے آم دے سکتے ہو؟ مالک نے کہا، پاگل ہے ہو گئی ہے تو فری میں تجھے آم دے دوں، اتنا بڑا پاگل ہوں کیا؟ پیسے نکال تبھی آم دوں گا۔ انکل جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت غریب ہوں، پیسے ہوتے تو میں آپ سے آم نہیں مانگتی۔ کیا کہا؟ پیسے نہیں ہیں؟ ارے پیسے نہیں ہیں تو منہ اٹھا کر یہاں کیوں آئی ہے؟ انکل انکل پلیز پلیز ایک آم دے دو، میرا بھائی بھوکا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، انکل پلیز ایک آم دے دو۔ مالک اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے، جس کے بعد انشا واپس اپنے بھائی شکیل کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ تبھی شکیل کہتا ہے، دیدی دیدی مجھے آم کھانا ہے، آپ مجھے آم کیوں نہیں لا کر دیا؟ بھائی تم چنتا مت کرو، میں تمہارے لیے آم ضرور لوں گی، لیکن تم جانتے ہو میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ دیدی دیدی ہم غریب کو ہیں، کاش ہم امیر ہوتے تو ہم جو چاہے وہ کھا لیتے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، صحیح سے بھوک لگ رہی ہے۔ شکیل تو ایک گلاس پانی اور سوکھی روٹی کھا کر سو جا، کل میں تجھے آم ضرور کھلاؤں گی۔ نہیں دیدی مجھے سوکھی روٹی نہیں کھانی، مجھے آم کھانا ہے، مجھے آم لا کر دو، مجھے نہیں پتا، مجھے آم کھانا ہے۔ انشا پریشان ہو جاتی ہے اور اسی طرح شکیل کو سنبھالتی ہے اور اسے ایک گلاس پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کھلا کر سلا دیتی ہے۔ اگلے دن صبح شکیل انشا سے کہتا ہے، دیدی آپ نے کہا تھا مجھے آم کھلاؤ گے، جاؤ اب میرے لیے آم لے کر آؤ۔ شکیل کی بات سن کر انشا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ باغ کا مالک اس سے آم دینا تو بہت دور توڑنے بھی نہیں دے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بھائی کی ضد پر آم توڑنے جاتی ہے، جس کے بعد باغیچے کا مالک اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے اور وہ واپس گھر آ جاتی ہے۔ دیدی آپ میرے لیے آم لائی ہو نا؟ آج نہیں، ہم نہیں لائی، لیکن میں آج رات کو آم ضرور لے کر آؤں گی۔ رات ہوتے ہی جب گاؤں کے سبھی لوگ سو جاتے ہیں، انشا چپکے سے اسی باغ میں چلی جاتی ہے اور آم توڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آم پیڑ پر اتنے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں جاتا، اس لیے وہاں پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ چڑھتے چڑھتے آم تک پہنچ جاتی ہے، جیسے وہ آم توڑتی ہے اس کی ٹہنیاں اچانک سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کی مٹی ہو جاتی ہے۔ مٹی ہونے کے بعد وہاں ایک چڑیل بن جاتی ہے اور آم کے پیڑ پر بھی رہنے لگتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں تو یہ آم توڑنے آئی تھی صرف اپنے بھائی کے لیے، لیکن یہ آم توڑنے کی وجہ سے میں اپنی زندگی کھو بیٹھی، اس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن میرا بھائی گھر پر بھوکا ہی سو رہا ہے، میں اس کے لیے آم لے جاتی ہوں۔ چڑیل کچھ آم لے کر اپنے بھائی شکیل کے پاس جاتی ہے۔ صبح دیکھتی ہے کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کا بھائی بھگوان کو پیارا ہو جاتا ہے، جس کے بعد چڑیل پھوٹ کر رونے لگتی ہے، میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا، صرف یہ آم کی وجہ سے
लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं। अगर वो आदमी मुझे आम दे देता तो शायद आज मेरे भाई की ये हालत ना होती। ये सोचकर वहाँ वो रोने लगती है और उसके बाद चुड़ैल वापस से आम की भीड़ पर चली जाती है। अगले दिन सुबह जब बगीचे का मालिक उस पेड़ से आम तोड़ने आता है, चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नुकीले नाखन से उसका गला काट देती है। आम खाना खाना तुझे ये ले ले अब ऊपर जाकर आम खाना, ये कहकर चुड़ैल बगीचे के मालिक को जान से मार देती है। जिसके बाद रात के समय कोई भी आम तोड़ने की कोशिश करता तो चुड़ैल उन्हें मार दिया करती थी। एक दिन एक निमरा नाम की औरत उस आम के पेड़ को देखकर कहती, ये रसीले आम इस पर लगे हैं, क्यों न मैं इस पर कुछ आम तोड़ कर ले जाऊं। ये सोचकर वो वहाँ आम तोड़ने जाती है, लेकिन वहाँ आम तौर पर पहले चुड़ैल पीछे से आकर गला दबा देती है और उसे मारकर आम के पेड़ पर लटका देते। अगले दिन आम के पेड़ के पास गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक औरत कहती है, ये किसी इंसान ने नहीं किया, ये तो किसी चुड़ैल का काम है। उस औरत की गर्दन पर नाखन के निशान देखो। तुम सही कह रहे हो, हमें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए, नहीं हम तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग उस बगीचे के पास से गुजरना बंद कर देते हैं। ऐसे धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन बगीचे के मालिक की बेटी कंचन अपने छोटे भाई रामू के साथ आम के पेड़ के पास आती है। तभी रामू कहता है, मुझे उस आम के पेड़ का आम खाना है, प्लीज़ मुझे तोड़ कर दे दो। अरे मेरे प्यारे भाई को आम खाना है, रुको मैं तुमको अभी आम तोड़कर खिलाती हूँ। चुड़ैल आम पर पेड़ पर बैठती है, ये सब देख रही होती है। कंचन अपने भाई को आम तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी आम नहीं टूटता। ये सब देखकर चुड़ैल को अपनी भाई की याद आ जाती है। कितना प्यारा था मेरा भाई और मैं हमेशा उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करती थी। ये नादान बच्ची कर रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल आम के पेड़ से कुछ आम नीचे गिरा देती है, जिन्हें कंचन उठाकर अपने भाई को खिला देती है। कंचन को चुड़ैल दिखाई नहीं देती, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आम नीचे कैसे गिरे। कुछ देर में वहाँ दोनों आम खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने आप से कहती है, आज मेरे दिल को सुकून मिला। जो काम मैं अपने भाई के लिए करना चाहती थी वो आज मैंने उस लड़की के भाई के लिए कर दिया। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन ये बात सच है कि आजकल लोगों में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ लोग इंसानियत दिखाकर गरीब लोगों की मदद कर दें तो गरीब लोगों को इतनी मुसीबतें ना झेलनी पड़ें।